بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع معاشرے کی تطہیر میں عدلیہ کا کردار۔ خواتین و حضرات، جسم جس طرح متحرک ہوتا ہے اس کی وجہ روح ہے۔ معاشرہ متحرک اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب عدل معاشرے میں نظر آئے۔ معاشرے خیر کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، عدل کی بنیاد پر برقرار رہتے ہیں اور ظلم کی وجہ سے اجڑ جاتے ہیں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انصاف کرو، عدل کرو، کیونکہ یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ امر کا صیغہ ہے، یہاں پر حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ عدل کیا ہے، احسان کیا ہے؟ خواتین و حضرات، معاشروں میں عدل کیسے قائم ہوتا ہے، رکاوٹیں کیسی آتی ہیں اور کیسی کیسی آتی ہیں؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک گروہ یا ایک شخص کی دشمنی تمہیں اپنے فیصلوں کو جانبدارانہ فیصلوں پر مجبور نہ کر دے۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات کریں گے اس موضوع پر۔ عدل کی تعریف کیا ہے، عدل کہتے کسے ہیں، رکاوٹیں کیا ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عدل ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا، خاص طور پر نچلے طبقوں میں یا لوئر کورٹس میں۔ خواتین و حضرات، کچھ باتیں اور اٹھائیں گے ہم، مثلاً یہ کہ کیا وکیل کا جو شعبہ ہے، وکالت کا جو شعبہ ہے، یہ دین کی روح سے قریب تر ہے؟ ہم ایک سوال یہ بھی رکھیں گے کہ کیا دین میں وعدہ معاف گواہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اور خواتین و حضرات، پھر ہم جوڑیں گے آج کے معاملات سے، آج کے حالات سے۔ ہمارے پاس دو بہت انتہائی اہم مہمان تشریف فرما ہیں، تفصیل سے ان سے ہم بات کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نساء آیت نمبر 58 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 58 ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے
اور اللہ یقیناً سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تشریف فرمائے خواتین و حضرات، ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین، صاحب نگاہ، خواتین و حضرات، ہمارے ملک کا مقبول اور محبوب نام محترم مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، سابق جسٹس سندھ ہائی کورٹ، سابق جسٹس وفاقی شرعی عدالت، آج کے ہمارے اس شہر کے کراچی کے محترم استاد، پوری زندگی قلم کو ذریعہ معاش بنایا اور قلم کی مزدوری کی۔ خواتین و حضرات، جسٹس شفیع محمدی صاحب کے نام کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو جسٹس صاحب خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں۔ اس سے پہلے کہ پہلا سوال رکھوں میں مفتی صاحب کی خدمت میں، پرسوں ہفتے کے روز جو سوال رکھا تھا ہم نے کوئز کے حوالے سے، وہ رکھوں گا آپ کے سامنے، اس کا جواب اور آج کا سوال۔ پرسوں سوال ہم نے یہ پوچھا تھا کہ اسلامی کیلنڈر کے تیسرے مہینے کا کیا نام ہے؟ صحیح جواب ربیع الاول۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال تجارت کا نگراں بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس ملک کی طرف بھیجا؟ تین آپشنز، فلسطین، شام یا حبشہ۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات، ان ٹیلی فون نمبرز پر آپ پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں، کال کر کے اور بات کر سکتے ہیں ہمارے معزز علماء سے اور معزز ہمارے دانشور سے جو تشریف رکھتے ہیں۔ جسٹس صاحب یہاں، مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ عدل کی تعریف کیا ہے؟ عدل اور انصاف میں کیا فرق ہے؟ عدل اور احسان میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما۔ عربی زبان میں عدل کے معنی ہے وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس مقام پر رکھنا جس کی وہ اہل ہے اور جہاں اسے ہونا چاہیے۔ عرب جب اونٹ پر سامان لاتے تو دونوں طرف کو برابر کرنے کو وہ عدل کہتے، کیونکہ جب تک توازن نہ ہوتا تو اونٹ کے لیے باربرداری شدید تکلیف کا باعث ہوتی۔ بیلنس، توازن۔ عدل کی ضد ظلم ہے، تو اس کے معنی ہے کہ ظلم کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو اس کا جائز مقام نہ دینا۔ اسی لیے شرک کو ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم کہا گیا ہے کہ عبدیت، عبودت، عبادت، بندگی کی حقدار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو اسے چھوڑ کر کسی اور کے آگے نذرانہ بندگی پیش کرے، عبادت کے لیے جھک جائے یا اس کے حکم کے مقابل کسی اور کے حکم کو وہی یا اس سے برتر حیثیت دے دے، تو اس کو ظلم کہا گیا ہے۔ اور عدل کی معراج احسان ہے۔ احسان کا مادہ حسن ہے، اور حسن کے معنی خوبی کے ہیں، جمال کے ہیں۔ تو جب عدل ایسے مرتبہ کمال پر پہنچ جائے تو وہ احسان بن جاتا ہے، کیونکہ عدل کے معنی ہے کہ کسی کو اس کا حق پورا پورا دینا اور اپنا حق پورا پورا لینا۔ لیکن احسان یہ ہے کہ کسی کو اس کے حق سے زائد دے دینا اور خود اپنے حق سے کم لے لینا۔ اس کو احسان کہا گیا ہے، جو اعلیٰ ترین انسانی اخلاقی قدر ہے۔ یہ احسان عبادات میں بھی ہوتا ہے، یہ معاملات میں بھی ہوتا ہے، یہ اخلاقیات میں بھی ہوتا ہے،
اور قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان شیار بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور عبادت میں احسان کی ایک تعریف یہ بیان کی گئی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انہماک کے ساتھ، حضوری قلب کے ساتھ اور جذبہ بندگی کے ساتھ کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ معراج حاصل نہیں ہے تو یہ تو تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے، قطعاً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ایک دنیا کا معمولی سا حاکم اگر نظروں کے سامنے ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کی حکم عدولی کا ہم پھر سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو احکم الحاکمین جو یقیناً قطعاً کاملاً ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر جہت سے ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے حکم کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب نماز بھی اس درجے پہ پہنچ جائے تو وہ پھر درجہ احسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عدل اور احسان اور انصاف کا لفظ بنا ہے نصف سے، تو انصاف کے معنی آدھا آدھا کر دینا، یعنی اگر کسی چیز میں دو افراد کا برابر حق ہے اور آپ اسے تقسیم کرنے جائیں تو پھر مساوی طور پر تقسیم کریں، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، یا کسی ایک جانب جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہوگا تو یہ ظلم ہوگا اور یہ عدل کے منافی ہوگا۔ یقیناً۔ اور پھر قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا قوامون بالقسط شہداء للہ، کہ اے اہل ایمان عدل پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دو، کیونکہ شہادت اور عدل لازم و ملزوم ہیں، اور جرم ثابت ہوتا ہے اقرار و اعتراف سے یا شہادت سے۔ عہد رسالت میں تو اس طرح کے مظاہر و مناظر ہمارے سامنے ہیں کہ ایک شخص خود آ کر اقرار و اعتراف کرے، آج کل ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو پھر شہادت ہے۔ تو شہادت کے لیے فرمایا کہ اللہ کے لیے گواہی دو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کسی طرف تمہارا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اچھا آدمی عدل یا گواہی سے انحراف کرتا ہے کہ جب کسی کے سے اس کی دشمنی ہو جائے تو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم یا طبقے یا فرد کی دشمنی تمہیں ظلم پر آمادہ نہ کرے۔ کبھی انسان انحراف اس لیے کرتا ہے کہ ذاتی مفاد یا خاندان کا مفاد، کہ وَلَوْ وَلَا أَنفُسِكُمْ أَوِ الْأَقْرَبِينَ، ان قوم کی محبت کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے، ایک تعصب کی وجہ سے اثرات پڑتے ہیں فیصلوں پہ جو نہیں پڑھنے چاہیے، نہ دشمنی نہ دوستی۔ اس پہ ہم مزید بات کریں گے آگے، لیکن پہلے ہم ذرا عدل، انصاف، احسان، بنیادی تعریف جو ہے، جسٹس صاحب میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ بھی اس موضوع پہ بات کر لیجئے۔ عدل کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک عدل میں اپنے اور اپنے رب کے مابین کرتا ہوں، ایک رب کے علاوہ ایک میرا اپنے نفس کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے، میرا لوگوں کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے۔ میں کسی عہدے پر بیٹھ جاتا ہوں تو ایک عدل کی کو میں فروغ دیتا ہوں۔ میں عدل ہے کیا، اس کی اقسام کیا ہیں؟ میں عرض کروں جی، عدل کا جہاں تک سوال ہے، مفتی صاحب نے جو فرمایا بہت اچھی تفصیل سے بیان کر دیا۔ میں اس کا خلاصہ پیش کروں گا ٹھیک، بہت مختصر الفاظ میں، کہ عدل کا تعلق ہے جو تیرا ہے تو لے لے اور جو میرا ہے مجھے دے دے، ٹھیک، اور احسان یہ ہے کہ جو میں نے تجھ سے لینا ہے اس سے کم دے اور جو میں نے تجھے دینا ہے اس سے زیادہ دیتا ہوں۔ ٹھیک، یہ احسان، اس جو معراج کا لفظ مفتی صاحب نے استعمال کیا وہ یہی کہ اس سے زیادہ، اس لیے وہ بالوالدین احسان کا لفظ کہا، عدل کا نہیں کہا کہ والدین کے ساتھ عدل کرو، چونکہ والدین نے تو پالا پوسا تو آپ صرف پالنے پوسنے کو، بلکہ ان کے احسان اس سے زیادہ کرو۔
اسی طرح کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو یہ نہیں کہ تم اس کو جیسے اس سے اپنا کورٹ میں جا کے کیس کرتے ہیں جو خلا کے طور پر، وہ خلا کے طور پر وہ لائے تو اپنا حق مار واپس لے سکتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ کہے کہ نہیں جی یہ میں بھی تمہیں یہ بھی دے رہا ہوں، تو یہ اس پر احسان ہوگا. حتیٰ کہ وہ لے لے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن اگر نہ لے تو یہ اس پر احسان ہوگا. اور اس کی بہت ساری مثالیں پیش کی. مثلا ایک مثال یہ کہ قصاص عدل ہے اور دیت احسان. وہ دیت احسان وہ تو ایک قسم کا دو معاشرے کے اندر صلح پیدا کرنے کے لیے صورت دی گئی کہ قصاص کا جہاں تک سوال ہے وہ تو برابر جیسے اگر وہ پاضی کا ان کو رائٹ دیے کہ وہ حقوق العباد کی طرف آ جائے گی بات قصاص کے حوالے سے. لیکن مفتی صاحب صرف آپ کی ایک جملہ لے کر میں دوبارہ چلوں گا وہاں پر. قصاص عدل، دیت خون بہا احسان. قصاص مقتول کے ورثاء کا حق ہے، ٹھیک ہے، اور اس حق کو ریاست یا سربراہ ریاست بھی نہ اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے نہ معطل کر سکتا ہے. قصاص کے معنی کہ جیسا قاتل نے مقتول کو مارا ہے ویسا ہی موقع مقتول کو دینا چاہیے کہ وہ قاتل سے انتقام لے. یہ عدل ہو گیا، عدل ہو، یہ بالکل عدل ہے. لیکن شریعت نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ قصاص لینے کے بعد بعض اوقات دشمنیاں دلوں میں گھر کر لیتی ہیں. تو اگر معاشرے کی فلاح اور بہتری اور معاشرے میں اچھائی مقصود ہے تو ایک متبادل اس کا بتایا گیا دیت کو، اور اس سے بڑھ کر جو درجہ احسان میں بتایا گیا ہے کہ معاف کر دینا بغیر کسی معاوضے کے. یہ درجہ احسان میں بتایا گیا معافی ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے میں وہی عرض کر رہا تھا. جہاں تک یہ قصاص کا سوال ہے بیسیکلی میں جہاں تک سمجھا ہوں وہ آج کل حقوق کا نعرہ بہت لگایا جاتا ہے. حقوق کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں جو میں نے اسٹڈی کی. ایک تو حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق ہیں جنہیں ہم حدود کا نام دے دیتے ہیں. حقوق العباد ہیں جو قصاص کی صورت میں آئیں گے. اور ایک حکومت کے حقوق ہیں جنہیں ہم تعزیر کی صورت میں نافذ کرتے ہیں جہاں حد اور قصاص نافذ نہ ہو سکے. جو آپ نے فرمایا نا کہ دیت کا سوال ہے، دیت احسانی معاف کرنا جو ہے وہ احسان میں آئے جائے. دیت جو ہے وہ ایک بدل ہے کہ اگر قصاص کی صورتحال کمپرومائز کی صورت دشمنی سے بچنے کے لیے اس کا تعلق حدود اللہ سے مختلف ہوگا. وہ اللہ کا حق ہے، حدود جو معاف نہیں ہو سکتا، کمپاؤنڈیبل بھی نہیں ہے. لیکن قصاص میں تو معاف بھی ہو سکتا ہے اور کمپاؤنڈیبل بھی ہے. تو یہ اس میں جہاں تک ہے عدلیہ کے حوالے سے یہ 3 صورتیں جو ہیں حقوق کی، وہ جرائم کی دنیا میں یا جو بھی جرم ہوتے ہیں ان کی کیا حل نکالا جائے، یہ ایک حل نکالا جائے. اب ہم کیونکہ بات کر رہے تھے عدل کو فوکس کیا ہوا ہے ہم نے، تو عدل کی جو بنیادی قصاص کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں جی کہ یہ حق العبد بھی ہے اور حق اللہ بھی ہے. حق العبد تو یہ ہے کہ ایک بندے کی ظلمن جان لے لی. جی. حق اللہ یہ ہے کہ اس جان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ تھا اور اس نے اس جان کو تلف کر کے اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی پامال کیا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کسی قاتل نے اعتراف جرم کر لیا یا شہادتوں سے جرم ثابت ہو گیا اور عدالتی فیصلے کے مطابق اس سے قصاص لے لیا گیا، لیکن اگر اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر کے توبہ نہیں کی تو قیامت میں حساب اسے پھر بھی دینا پڑے گا. بالکل، کیونکہ اس میں اللہ کا حق بھی شامل ہے اور بندے کا حق بھی شامل ہے. تو قصاص سے بندے کے حق کی تلافی تو ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے حق کی تلافی صرف معافی اور توبہ سے ہو سکتی ہے اگر وہ کرم فرما لے اور بندہ سچے دل سے اپنے جرم پر نادم ہو کر توبہ کر لے. ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں. ابھی حال ہی میں ایک تھی کہ ایک قاتل کو سزائے موت دی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے، تو وہ اپنی وکٹری کا نشان بنا کے فاتحانہ انداز میں عدالت سے باہر آیا
اور ایک طرح سے جوائفل موڈ میں آیا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو حق نہیں سمجھا اس نے، اور اس کو اندازہ نہیں ہے کہ جب اس بغاوت اور سرکشی کا حساب وہاں لیا جائے گا تو پھر ہر آن مرے گا اور ہر آن جیے گا، تو اس کی تلافی پھر بھی نہیں ہو پائے گی۔ بالکل، اس کے لیے خشیت خداوندی کا دل میں ہونا بہت ضروری ہے۔ جسٹس صاحب، جو رکاوٹیں بڑی ہیں ہمارے پاس، تعریف تو بات ہو گئی سامنے کہ ظلم اور عدل ایک دوسرے کا تضاد ہیں، کسی بھی چیز کو اپنی مقام سے ہٹا کے کسی اور جگہ رکھنا یہ ظلم ہے، مقام پہ رکھنا یہ عدل ہے۔ ہمارے معاشرے میں عدل نہیں آ رہا سامنے، عدل کے پہ مبنی معاشرے تخلیق نہیں پا رہے، بنیادی رکاوٹ کیا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ ایک تو عدل کو ہم صرف عدالت جو کورٹیں ہیں وہاں تک محدود نہیں کر سکتے۔ عدل آپ کو گھر کے سربراہ کی حیثیت سے بھی کرنا ہوگا، کیا اچھی بات کی، واہ واہ۔ عدل آپ کو ایسے ملک کے سربراہ کی حیثیت سے بھی کرنا ہوگا، کسی ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے بھی کرنا ہوگا، لیکن عموماً اس سے مراد عدالتیں لی جاتی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر بھی عدل اور فیصلے کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا۔ جب تک یہ فرق سامنے نہ رکھا جائے گا یہ خرابی اپنی جگہ قائم رہے گی۔ میں اپنی اس بات کو ایک مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں سوئی پڑی تھیں، نسائی کے اندر بھی اس کی تفصیل ہے، تینوں حدیثیں ساتھ ساتھ ہیں روایت۔ تو اس میں سے ان کے شیرخوار بچے بھی سوئے ہوئے تھے، ایک بچہ جو ہے بھیڑیا یا جنگلی جانور لے گیا۔ دونوں عورتیں دعوے دار تھیں کہ یہ بچہ بچ جانے والا میرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تو یہ کیا کہ بڑی عمر کی عورت کے حق میں انہوں نے کہا یہ اس کے حق میں ان کے حق میں کیا۔ حضرت سلیمان اس موقع پر کہتے ہیں کہ چھری لے آؤ، میں اس کے بچے کے دو ٹکڑے کرتا ہوں، ایک تم لے جاؤ ایک تم لے جاؤ۔ انہوں نے حضرت داؤد السلام کے فیصلے سے اختلاف کیا۔ اب اس سے بہت ساری چیزیں نکلیں۔ اب اختلاف کرنے کے بعد یہ ہوا کہ نسائی کے اندر جو لفظ آتے ہیں اس میں حدیثیں اوپر نیچے ہیں، ایک میں دیکھا کہ نہ اس کو قتل مت کرو، یہ بچہ اسے دے دو، اور دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ نہیں ایسا مت کرو، میں اپنا حصہ بھی اسے دیتی ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہی چیز آج کی عدالتوں میں ہو تو وہ کیا کہیں گے؟ صاحب دیکھیے بڑی عورت کا دعویٰ اپنی جگہ قائم ہے، چھوٹی عورت اپنے دعوے سے دستبردار ہو چکی ہے، لہذا فیصلہ بڑی عورت کے حق میں۔ یہ ہے موجودہ نظام، اس کو آپ فیصلہ تو کہہ سکتے ہیں۔ اگر عدل یہ ہے کہ اس جس کا حق ہے اسے دیا جائے، وہ حق جو ہے، اس لیے عدل اور فیصلے میں فرق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہاں فیصلے کیے جاتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر فیصلہ عدل ہو یا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہو، عدل پر مبنی ہو۔ جب تک یہ فرق نہیں معلوم کریں گے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، مجھے جانا ہے بریک کی جانب، لیکن آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں تو ایک منٹ ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، کھیتی کے معاملے میں قرآن میں ہے یہ کہ ایک شخص کے مویشیوں نے دوسرے کی کھیت کو تاراج کر دیا، تباہ کر دیا، تو وہ کیس لے کر داؤد علیہ السلام کی عدالت میں آیا، اور داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ان مویشیوں کی قیمت کیا ہے اور کھیت کی کیا ہے، تو بتایا گیا کہ دونوں کی برابر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو مویشی ہیں وہ کھیت کے مالک کے حوالے کر دو۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ کھیت مویشیوں کے مالک کو دے دو کہ دوبارہ کاشت کرے، آباد کرے، اس مرحلے پر لائے، اور اس عرصے میں کھیت کا مالک مویشیوں سے استفادہ کرے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو زیادہ سمجھ عطا فرمائی۔ تو داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی عدل پر مبنی تھا، اس کو ظلم نہیں فرمایا، لیکن ایسا وہی بات آ جاتی ہے کہ حضرت سلیمان نے درجہ احسان کو اختیار فرمایا، حضرت داؤد نے عدل کو اختیار فرمایا اور فیصلہ کیا، اور اس سے یہ نظیر ملی کہ ایک سپیریئر کورٹ جو ہے جو ماتحت کورٹ کے فیصلے پر
نظر ثانی کر سکتی ہے، ریویو ہو سکتا ہے، اور جو ہوتا ہے ریویو ہمارے پاس. لیکن وہ جو بنیادی نقطہ اٹھایا جسٹس صاحب نے، کیا ہماری عدالتیں اس نقطے پر غور کر رہی ہیں؟ ان کے نقطے کے حوالے سے ایک حدیث پیش کروں گا اچھا. کہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ فیصلہ اور عدل، تو حضور نے فرمایا کہ انکم تختصمون الیہ، تم اپنے مقدمات میرے پاس لے کر آتے ہو، لعل ان یکون بعدہم الحن بحجتہ، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی بات کو منطق سے، دلیل سے کہنے میں بڑی ایکسپرٹیز رکھتا ہو. جیسے آج کل ہمارے بڑے بڑے وکلا بڑی بڑی فیسیں، کروڑوں کی فیسیں ہیں، تو فرمایا کہ اگر میں ظاہری حجتوں کو سن کر کسی شخص کے حق میں کسی چیز کا فیصلہ کر دوں، جبکہ حقیقت میں وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا حقدار نہیں ہے، تو وہ اگر اس کو حقدار نہ ہوتے ہوئے لے لے گا تو یوں سمجھو کہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہاں پہ بریک کی طرف ہمیں جانا ہے، کیونکہ آپ فرما رہے تھے حدیث رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے ذرا سا بریک کو آگے کیا. واپس آئیں گے، ایک پیکج بھی آپ کو دکھائیں گے، اور یہ سوالات جو اٹھے ہیں اس پروگرام میں وہ بھی رکھیں گے معزز علماء کے سامنے، کہ اگر ایک وکیل اپنی رطب اللسانی کی وجہ سے، قوت گفتار کی وجہ سے غلط فیصلہ اپنے حق میں کرا لیتا ہے تو اس کا عذاب کون جھیلے گا؟ ایک بریک کے بعد پوچھیں گے مفتی صاحب سے اور جسٹس صاحب سے. بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم جسٹس ریٹائرڈ شفیع محمدی صاحب. خواتین و حضرات، شفیع محمدی صاحب ایڈوکیٹ ہے، سپریم کورٹ کے سابق جج سندھ ہائی کورٹ اور سابق جج وفاقی شرعی عدالت. پڑھاتے ہیں پاکستان کے مختلف کالجز کے اندر لا. آج کا پروگرام جس موضوع پہ ہم کر رہے ہیں وہ موضوع ہے کہ معاشرے کی تطہیر میں عدلیہ کا کردار. بنیادی گفتگو قرآن کریم کے حوالے سے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہوئی. اعدلوا ہوا اقرب للتقوی بات ہوئی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان بات ہوئی. جب گفتگو ختم ہو رہی تھی بریک سے قبل ہماری، تو مفتی منیب الرحمان صاحب جو واقعہ بیان کر رہے تھے، بہت اہم واقعہ، جس کا میں نے آغاز میں بھی ذکر کیا تھا کہ وکلا کا دین میں، دین کے عدالتی نظام میں کوئی مقام ہے یا نہیں، یعنی کانسیپٹ، تصور وکیل کا ہے یا نہیں. مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی کیس آیا، یہ کون فرما رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ وجود کائنات، اور کچھ دلائل کی بنیاد پر، رطب اللسانی کی بنیاد پر، قادر الکلامی کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ایسا ہو گیا کہ ہو جائے، اگر ہو جائے تو اس آدمی نے، جس نے اپنی گفتار کی بنیاد پر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، اس نے جہنم کا ٹکڑا حاصل کیا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب آج اس کی نئی شکل وکیل کی شکل میں سامنے آئی ہے. اگر وکیل کسی مسلمان ریاست کی عدالت میں اپنی گفتگو اپنے دلائل کی بنیاد پر غلط فیصلہ کرا لیتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا، یہ بھی ہم پوچھیں گے مفتی صاحب سے قرآن و سنت کی روشنی میں. لیکن پہلے کل کے سوال کا درست جواب، پھر آج کا سوال. ایک پیکج بھی ہمیں آپ کو دکھانا ہے. سوال یہ تھا پرسوں جو رکھا تھا ہم نے ہفتے کے دن، کہ اسلامی کیلنڈر کے تیسرے مہینے کا کیا نام ہے؟ صحیح جواب ربیع الاول. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال تجارت کا نگراں بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس ملک کی جانب روانہ کیا؟ 3 آپشنز، فلسطین، شام یا حبشہ. صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ٹیلیفون نمبر نوٹ کر لیجئے، اور ان ٹیلیفون نمبرز پر کال کر کے آپ پروگرام میں براہ راست شامل ہو سکتے ہیں.
ٹیلی فون نمبر ہے ہمارے 009221343000980 اور 981. اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031. مفتی صاحب میں اپنے سوال کو موقوف کرتا ہوں. پہلے ایک پیکج ملاحظہ فرمائیے. شوکت صاحب پیکج. معاشرے میں بے-روی کے خاتمے اور جرائم کے سدباب کے لیے عدالتوں کا مؤثر نظام بہت ضروری ہے، جہاں انصاف کے تقاضے لیت و لال کے بغیر پورے کیے جائیں. غریبوں کو تو انصاف نہیں ملتا اس ملک میں. جو لوگ دینے کے لیے انصاف بیٹھے ہوئے دے آر آلسو ڈسکنسرن اباؤٹ انصاف جسٹس. نہیں ملتا، بالکل بھی نہیں ملتا. کوئی بھی ایک ایماندار اور نیک مجسٹریٹ بھی بیٹھ جائے نا تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن ہمارے ہاں یہ ممکن نہیں ہے. عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری مہذب معاشروں کی ترقی اور خوشحالی میں اہم رول ادا کرتی ہے. معاشرے کی تطہیر کے لیے آزاد عدلیہ لازم و ملزوم ہے. پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ صرف ایک چیز کا متقاضی ہوتا ہے کہ اس کو انصاف ملے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب کسی معاشرے میں انصاف ناپید ہو جائے تو وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے. ہمارے معاشرے پر آج ہم غور کریں تو ہم آہستہ آہستہ تباہی کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں. ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں. اگر وہ سیریسلی سنسیئرلی یہ چاہیں کہ ہم عام لوگوں کو عدالتی امور میں کوئی ریلیف دیں اور ان کے مسائل کو کم کریں تو وہ کر سکتے. عدالتوں میں انصاف کی فراہمی کو طول دینا بھی غیر منصفانہ معاشرے کو جنم دیتا ہے. قانون کی پاسداری ختم ہو جاتی ہے اور عام آدمی قانون شکن ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ عام ہے. کل اگر چند لوگ کسی ڈاکو کو پکڑ کے زندہ جلا دیں تو وہ بھی کیا بہادری کا عمل کہلائے گا؟ ہوا نا، اسی شہر میں ہوا کہ لوگوں نے چوروں کو پکڑ کے جلا دیا. ہمارے یہاں عدلیہ کی آزادی کا پرچار تو بہت کیا جاتا ہے، لیکن عدلیہ کس حد تک آزاد ہے اس کا اندازہ عدلیہ میں بروقت انصاف کی عدم فراہمی سے لگایا جا سکتا ہے. آج کل تو عدالت جتنی آزاد ہے، خود مختار ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ حکومتی اثر سے تو آزاد ہے، لیکن شاید جو آئین کا دائرہ کار ہے اس سے بھی آزاد ہے. مقدمات فوجداری ہوں یا سول کئی سال طوالت کا شکار رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں انصاف ناپید ہوتا جا رہا ہے. جو اصل عام آدمی کی جو مسائل رہتے ہیں وہ کچہری میں رہتے ہیں، لوور کورٹس میں رہتے ہیں، اس میں اس کو نظر آتا ہے کہ معاملہ وہیں کا وہیں ہے. آج بھی مقدمات جو ہے وہ 10 15 سال سے پینڈنگ ہیں. فوری انصاف کی فراہمی اور سزاؤں پر بروقت عمل درآمد معاشرے کی تطہیر میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. خواتین و حضرات، یہ ہے ہمارے معاشرے کی ایک تصویر جو ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی. تفصیل سے بات کریں گے سوالات پر جو اٹھائے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ عوام الناس کیا فرماتی ہے کہ انصاف ناپید ہے. عوام کی دہلیز تک انصاف کیسے پہنچایا جائے، اور ہم رہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. ہماری بنیاد میں عدل شامل ہے. سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ پرانی جو امتیں ہیں وہ برباد کیوں ہوئی تھیں؟ کیوں برباد ہوئی تھیں مفتی صاحب؟ تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں جی کہ جب کوئی کمزور آدمی آتا تھا اللہ اکبر تو اس پر اللہ کے قانون کو من و عن نافذ کر دیتے تھے. جی ہاں. جب کوئی بااثر آدمی آتا تھا تو پھر وہ قانون میں رد و بدل کر دیتے تھے اور ہیلے بہانے سے ان کو رعایتیں دے دیتے تھے. آج یہی حال ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. غریب آدمی پستا ہے، امیر اس کو استثناء حاصل ہو جاتا ہے ہر دوسری صورت میں. ٹھیک، کچھ کالرز اس کے بعد آگے بڑھیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. مجھے آصف جمیل کہتے ہیں. انیق بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم سر. ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام ہو رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام میں خیر و برکت آمین آمین. سر کیا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا حکم اور اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی نظام نافذ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. کیا میرا نظام اللہ کے قانون سے نعوذ باللہ بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل. کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ مخلوق کو خالق زیادہ جانتا ہے. مخلوق سے، مخلوق کے مسائل سے خالق زیادہ واقف ہے. اور خالق کبھی ظالم نہیں ہو سکتا. خالق کبھی ظالم نہیں. عادل ہے اللہ تعالیٰ، عادل ہے.
اگلی کال لیتے ہیں, سوال رکھیں گے آپ کا مفتی صاحب کے سامنے. حدیث ہے کہ انی حرمت الظلم علی نفسی وحرمتہ بینکم, میں نے اللہ عز و جل, حدیث قدسی کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے آپ پر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی. بالکل, اور میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کیسے ظلم کر سکتا ہے ہم پر. جی اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب انیس بھائی, یہ ابھی بات چل رہی تھی کہ ہم ذاتی زندگی میں بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے نا. بالکل صحیح. تو مطلب ہم روزمرہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ انڈیویجول جو ہمارے پاور کے اندر ہے ہر آدمی کے, جی 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 جی, وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے عدل نا. صحیح بات ہے. تو اور ہم عدالت میں نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں دن رات کی. بالکل ٹھیک ہے, یہ نکتہ اٹھایا جسٹس صاحب نے, یہ بہت اہم نکتہ اٹھایا تھا کہ کیا انصاف فراہم کرنا صرف عدالت کی ذمہ داری ہے. ہم اپنی زندگیوں میں کیا انصاف کر رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. جی ہیلو. جی جی فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کہیں ہمارے اعمال کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ ہم انڈیویجول جو نہیں کر رہے اس کے نتیجے میں ہمیں وہ مل رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ہمیں انصاف نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, بالکل. یہ نہیں, ہماری بدعمالیاں سامنے آ رہی ہیں. یہ سوالات اصل میں کمنٹس ہیں, یہ جذبوں کا اظہار ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں جو بنیادی گفتگو ذرا اس پر آ جائیں. میرا سوال یہ رکھا تھا کہ کیا وکیل کا تصور دین اسلام میں موجود ہے. جی ہاں, عدالت میں مدعی اور مدعا علیہ کے علاوہ دو فریق ہیں, عدالت جج, قاضی اور وکیل. ٹھیک. جج کے بارے میں فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 قسمیں ہیں, ایک جنت میں جائے گا, 2 جہنم میں جائیں گے. جو جہنم میں جائیں گے ان میں سے ایک وہ ہے کہ وہ منصب عدالت کا اہل نہیں, لیکن کسی وجہ سے جا کر بیٹھ گیا ہے اور اس کے ہاتھ سے ظالمانہ فیصلے ہو رہے ہیں, وہ جہنمی ہے. دوسرا وہ کہ اہل تو ہے, حق کو جانتا تو ہے, لیکن جان بوجھ کر حق سے انحراف کرتا ہے تو وہ بھی جہنمی ہے. ہاں, اگر اس نے اپنی پوری دیانت سے حق کو سمجھنے کی اور تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن بشری طور پر خطا ہو گئی تو اس کے لیے معافی کا راستہ ہے کہ اسے پھر بھی اجتہاد کا ایک درجہ نیکی ملے گی. جہاں تک آپ نے فرمایا وکلا, تو اسلام میں توکیل بالخصومت جائز ہی نہیں ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, ہم نے آپ کی جانب رسول کتاب حق کے ساتھ نازل کی, لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس علم حق کی روشنی میں فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, اور خائنوں کی طرف سے آپ جھگڑا کرنے والے, مدافعات کرنے والے نہ بنیں. تو اگر وکیل کی ذمہ داری اگر شریعت پر پابند رہ کر کرے تو وہ یہ ہے کہ جو معاملہ حق ہے اس کی وکالت کرنے کے لیے پیش ہو, اور اگر عدالت سے ایسا فیصلہ ہوا کہ جو حق پر مبنی ہے لیکن اس کے موکل کے مفاد پر ضرر پڑتی ہے تو اس حق والی بات کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے, یہ 2 باتیں. ایک تو یہ کہ تصور وکیل کا آپ فرماتے ہیں کہ ہے, میں کال دینے کے بعد آپ سے پوچھوں گا آپ ہی سے, اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں, کہ قرن اولیٰ میں کوئی ایک ایسی مثال وہ آپ مجھے بتائیں گے. دوسری بات یہ کہ حق ثابت کرنے کے میرے پیسے یہ ہیں, اب اسی حق کو میں باطل ثابت کر دوں گا, میرے پیسے یہ ہوں گے. آج وکیل یہی کام کر رہے ہیں نا, کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ نہیں دیتا. جی, یہ اس کی اجازت دین نہیں دیتا. ٹھیک ہے, ایک کالر کو لے لیتے ہیں, کینیڈا سے ہیں, بہت دیر سے ہولڈ کیے ہوئے. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام سر. جی انیس بھائی, میرا کویسچن یہ ہے جی کہ اگر آپ کو اپنے منصف کے فیصلوں کے اوپر اعتماد نہ ہو تو پھر آپ انصاف کن سے طلب کریں گے, جیسا کہ آج ہماری عدلیہ ایسے فیصلے کرتی ہے جو کہ مشکوک ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ ذاتی رائے ہو سکتی ہے آپ کی, لیکن ظاہر ہے ایک پورا نظام ہے ہمارا جو فیصلے کرتے ہیں, ہمارے معزز جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بالکل سن کر تمام
دلائل کی بنیاد پر فیصلہ دیتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب والا فرمائیے سر. جاوید مجید عرض کر رہا ہوں جی خانے وال سے. سر جاوید صاحب. سر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معاشرے کی تدفیر میں کرپشن آج کل بہت بڑا باعث بن رہی ہے. ٹھیک ہے. تو منافق کی 3 نشانیاں نا، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے. ہم جب بھی کسی محکمے میں آتے ہیں تو ہم جناب ایک وعدہ دیتے ہیں ان کو کہ ہم جناب جی یہ کام نہیں کریں گے، عوام کی فلاح و بہبود کا کام کریں گے، ان کی خدمت کریں گے. تو جب ہم کرپشن کرتے ہیں تو ہم اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں. تو پھر امانت میں ایک جو ہمیں جو اختیارات دیے جاتے ہیں وہ ایک امانت ہوتے ہیں، تو امانت میں خیانت بھی ہو جاتی ہے، تو پھر ہم جھوٹ بھی بول جاتے ہیں. جی بالکل ساتھ جاوید صاحب، ہم نے کچھ اللہ سے بھی وعدے کیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدے کیے ہیں، ہمارے کچھ وعدے قرآن کریم کے ساتھ بھی ہیں، لیکن کیا ہم ان وعدوں کو ایفا کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کی. اچھا میں چاہ رہا ہوں ذرا جسٹس صاحب سے بات کر لیں اسی بات پر. وکیل کا تصور دین میں موجود ہے جسٹس صاحب؟ بالکل جی. میں آپ سے کہوں کہ جو چیز آپ لے رہے ہیں اس حدیث کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے فرمائی، ٹھیک، اس میں اس چیز کو جو کسی دوسرے کا حق لے جاتا ہے، غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، اور اس میں من النار کا لفظ ہے کہ وہ جو ٹکڑا لے جاؤ گے وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، آگ میں سے ہے. ٹھیک ہے. وہ صورتحال جو ہے اگر ایسی ہے کہ وکیل یہ، لیکن ہم جو وکیل کا تصور لیں، اگر ہم اس کو لے کہ ہی ہیز ٹو اسسٹ دا کورٹ، کہ کورٹ کے اسسٹ کر رہا ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں قوانین اتنے زیادہ ہیں، سی پی سی ہے، پی پی سی ہے، ایکسائز ہے، ٹیکسیشن ہے، کسٹم ہے، اتنے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے، ٹیررسٹ کورٹ ہے، بینکنگ کورٹ ہے، فینسز ہے، ریکوری. ہر آدمی اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا. اگر کوئی وکیل یہ کرتا ہے کہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے وہ اس کو حق دلواتا ہے تو کون سی بری بات، کیونکہ عام آدمی اس سے نہیں جانتا کہ قانون کیا ہے، واقف نہیں ہے. لہذا اگر وکیل، اور وکیل کی مین ڈیوٹی ہے ٹو اسس دا کورٹ، لیکن وکیل کے ذہن میں چونکہ فیس لیتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں یہ کیس جیت جاؤں، لیکن وہ جیتنے کا سوال ہے، وہ یہی تصور لے کے جاتا ہے کہ اس کا جو حق ہے میں اس کو حق دلواؤں گا. لیکن اگر وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ حق نہیں ہے اور میں ناجائز دلوا رہا ہوں، پھر تو وہ کنڈم کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ کسی کا حق دلوانے کے لیے اسسٹ کرتا ہے، چنانچہ میں اس میں ایک چیز بتاؤں، ایک کیس کے اندر ایک اسپیشل کورٹ بنی تھی، ایک آدمی کو موت کی سزا دے دی گئی جو شریعت کے خلاف تھی. سپریم کورٹ کے اندر جب مسئلہ ہائی کورٹ میں گیا تو ہائی کورٹ نے کہا جی اس سزا میں سپریم کورٹ کا ایک جج شامل ہے، ہم اس میں نہیں جا سکتے. سپریم کورٹ کے اندر گئے تو انہوں نے کہا جی یہ جو مسئلہ ہے یہ تو ہم اٹھا نہیں سکتے چونکہ ہمارے ہاں اس کا پروویژن نہیں ہے. 184 کے تحت انہوں نے ایک اسپیشل بینچ بنائی جو نے کہا جی وہ جو جج نے فیصلہ دیا وہ غلط تھا، اس کو شریعت کی روح سے موت کی سزا ہو ہی نہیں سکتی تھی. اب ایسی صورت میں ایک وکیل نے مسئلہ اٹھایا کہ جو سزا دی گئی وہ بالکل اسلام کے خلاف تھی اور وہ سزا ختم ہوئی. میں صرف اس جج کا نام دوں گا، جسٹس منیر تھے، وہ فوت ہو گئے، احمد پور شرکیہ کے تھے، لیکن جنہوں نے فیصلہ دیا تھا ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. انہوں نے اس کو وہ اوریجنل جورسڈکشن میں سپریم کورٹ کی آگے فیصلہ گیا. تو اگر کوئی اسسٹ کرتا ہے کسی کی جان کرتا ہے اور حکومت کو اسسٹ کرتا ہے کسی کا حق دلے. اور دوسری بات اگر کوئی وکیل صفائی کے طور پر پیش ہوتا ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ جی صفائی کے طور پر اگر وہ کہتا ہے کہ اس پہ جو جرم بنایا گیا ہے یہ غلط ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں بات غلط کہہ رہا ہوں، اگر وہ جانتا ہے غلط کہہ رہا ہے تو پھر تو گناہگار ہے. ٹھیک ہے، گناہگار ہے. یہ بات واضح ہو گئی. مفتی صاحب، قرن اولیٰ میں کوئی ایسی مثال جس میں وکیل استغاثہ اور صفائی موجود ہوں؟ وکالت کا تصور بالکل اسلام میں موجود ہے. اچھا. فرق یہ ہے کہ آج کل جو ہمارا نظام عدالت و قانون ہے اس میں وکیل پکڑنا لازم ہے، اسلام میں وکیل پکڑنا لازم نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنے موقف کو اسلام کی عدالت میں خود پیش کر سکتا ہے تو پھر اس پر وکیل کی پابندی نہیں ہے. ہاں اگر بندہ گونگا بھی ہوتا ہے، بندہ کسی جگہ کی زبان کو بھی نہیں سمجھتا تو بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، بندہ قانون کو نہیں سمجھتا، اس لیے وکالت کی اجازت ہے. توکیل بالخصومت جو ہے
اس کی اجازت نہیں ہے کہ غلط بات کا یہی بات جسٹس صاحب نے فرمائی ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ موضوع کل بھی جاری رہے گا، کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں۔ عہد حاضر کے جو معاملات ہیں، آج جو پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں، کچھ پیکج میں ہم نے آپ کو دکھایا، تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پھر ایک بات، قاضی، جج، اس کا تعین کون کرتا ہے؟ قاضی میں کون کون سی خوبیاں دین دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا قاضی کا طرز عمل یا طرز زندگی عوام کے طرز زندگی سے مختلف ہو سکتا ہے؟ قاضی کا تقرر کون کرتا ہے؟ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ کیا وعدہ معاف گواہ کی دین میں گنجائش ہے؟ یہ بھی ہم رکھیں گے سوال۔ جسٹس صاحب کل آپ کے سامنے، کیونکہ کل آپ ہوں گے، لیکن مفتی صاحب کو آج جانا ہے بیرون ملک، ورنہ ہم مفتی صاحب کو بھی کل زحمت دیتے۔ مفتی صاحب، ایک پرچی آپ نکال کر جسٹس صاحب کو دے دیجئے۔ جسٹس صاحب آج پہلی بار ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، تو میں بڑا خود کو خوش قسمت تصور کرتا ہوں، اور جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا، جسٹس صاحب ذرا اعلان فرما دیجئے آپ، کون خوش نصیب؟ محمد افضل۔ کہاں سے؟ جوہر آباد۔ جوہر آباد۔ محمد افضل صاحب جوہر آباد آپ کی خدمت میں، دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئز کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں کتابوں کا تحفہ، دینی کتب پر مشتمل تحفہ ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، یہ چھوٹا سا ایک پروگرام ہوتا ہے، ایک ایسا ہی ایک سلسلہ ہے جس سے دینی معلومات کو فروغ دیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ ہماری یوتھ، ان تک دین کو پہنچانا ہے، دینی معلومات کو پہنچانا ہے۔ ویسے بھی آج کل میڈیا پہ بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں کہ میڈیا معاشرتی اقدار کو تباہ کر رہا ہے۔ کچھ اچھے کام بھی میڈیا کرتا ہے، یہ بھی ہم بتانا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پروگرام یہاں ختم ہو رہا ہے آج کا، لیکن پروگرام کا اختتام آج کی بات پر قول حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے علم و دانش سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے علم و دانش سے محروم کر دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، انیق احمد کو اجازت۔ کل بھی اس موضوع پر بات ہوگی کہ معاشرے کی تطہیر میں عدلیہ کا کردار کیا ہے۔ عدل کے تعلق سے بات ہوئی۔ آج کے جو معاملات ہیں وہ بھی ہم کل ڈسکس کریں گے، اور بہت سارے سوالات ایسے اٹھائیں گے جن کا تعلق قرآن و سنت سے ہے۔ انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔